خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی 7ویں اور 6ویں آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تفسیر صراط الجنان۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلے آیات کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رفیقا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیات صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلا نمبر، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ دوسرا نمبر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مزید ہدایات اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کو نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔
ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہے، دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیات ولا الضالین سے متعلق شرعی مسائل۔ بعض لوگ ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضاد اور ذو، زال، زے سب حروف متباینہ، متغیرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام، قطعی گناہ عظیم، افتراء اللہ، تعریف کتاب کریم ہے۔ فتاوی رضویہ۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نام زل ضاد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ۔ دوسرا، الجام الصاد ان سنن ضاد، ضاد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان۔ آمین، اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل۔ پہلا نمبر، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ دوسرا نمبر، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ تیسرا نمبر، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں خوب اسلام، قرآن اور سنت کے طریقے پہ چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسروں خود عمل کرنے کی پہلے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق فرمائے۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا کہنے سننے میں پڑھنے میں لفظاً معناً قصداً جو بھی غلطیاں اور خامیاں ہوئیں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمان مرد عورتوں کو نماز پڑھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی صحیح معنوں میں الہ العالمین توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔